بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی عبرت کی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا جس کی درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ پاک میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھیں جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کفن چور سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ اسحاق رحمۃ اللہ جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی آپ کے پاس اور شاید ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ معاملات ہیں جس کا شاید ابھی کسی کو احساس نہ ہو کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندہ اس جہاں فانی سے چلا گیا اس کے لیے قیامت بھی آ گئی اور اس کے لیے آخرت کا حساب کتاب بھی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو ابھی وقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر اس دنیا میں بھی اپنی رحمت کرے اور آخرت کے دن بھی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔